اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، الف لام میم نہیں ہے، یہ وہ اردو میں ہے، عربی میں ایسے ہی پڑھنا ہوگا، 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی، اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے، کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں، کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں، کوئی شک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس اور جو سچائیاں بیان ہوئی ہیں نا وہ اپنا آپ منوا لیتی ہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر فی ہی کو آپ آگے ملا لیں، لا ریب پہ آپ وقف کر لیں تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ فی ہی ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، فی کو پیچھے کر لیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو، جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں، یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں ظاہر ہے سب سے بہتر چیز وہی ہے، یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے، نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے، کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے، تو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ہی ان کو دیا تھا۔ کیا بات ہے، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے، دیا بھی ہمارا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا، تقوی رکھتا ہوگا نا، وہ جیب ضرور ڈھیلی کرے گا۔ انسان جیب وہیں ڈھیلی کرتا ہے، پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو۔ اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، وہ تو نہیں جیب ڈھیلی کرے گا۔ تو قرآن میں آیا کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی الاسلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اچھا ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سر دیکھیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کہے نا کہ یار استری گرم استری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے، اور کسی کا جلا ہوا ہاتھ دکھا بھی دیا جائے تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا، کیونکہ آپ نے خود جلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یقین کے لیے آپ کو استری کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا، گرم استری پہ۔ اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چیک کریں گے نا۔ تو یہ ہے یقین۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا۔ ان الذین کفروا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ ہی پر بھی، اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہے، ایمان لے بھی آئے مومن نہیں ہے۔ سر کتنا جاہ و جلال ہے، انسان پریشان نہیں ہو جاتا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ، تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، موریں لگ گئی ہیں۔ اب جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں لائے، کیا ہو گیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے، یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا، اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر؟ خود انہوں نے کیا، وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں، ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں۔ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تھا مرض، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو، اللہ سے ہمارے ان کے دل میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی۔ آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ ہاں، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو، ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب، اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی۔ تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا۔ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں، تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں۔ کیوں فساد یہ کر رہے ہیں؟ کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے، اور یہی ہوا ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ و توفیق بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام، جس طرح وہ ایمان لے کر آئے تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے، کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے، انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو اوپر سے ہنسی مذاق کے طور پہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوغلی پالیسی۔ اور اللہ نے کہا کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں، شیطان کن کو کہا؟ ان کافروں کو، ان کے سرغنہ جو علماء یہود تھے ان کو، اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ طرف ہمارا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ اصل میں مزاح فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں، ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے، مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی اور گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے۔ انہوں نے یار دیکھیں، بالکل کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو کتنی بڑا بدبخت ہے۔ محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ افروز ہوں، اللہ کے ریپریزنٹیٹیو، ہر لحاظ سے حجت تمام ہوئی ہو، ان کی موجودگی میں بھی کوئی کفر کی موت مر جائے، اس سے بڑا کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو ہدایت آئی ہوئی اپنے ہاتھوں سے دے کے گمراہی خرید لی ہے، اور اب ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے۔ اب دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں بڑی مزیدار منافقین کے بارے میں۔ پہلی مثال سنیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے، جتنی اس ماحول میں ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ واپس نہیں پلٹ سکتے۔ یہ مثال ایسے دی کہ پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے نا، بڑی مشکل سے لکڑیاں جمع کرتے تھے، رات کے وقت روشنی جلاتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایسا روب رکھا ہے کہ آگ کہیں جل رہی ہو تو شیر بھی قریب نہیں جاتا، شیر بھی آگ سے ڈرتا ہے، تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے آگ جلایا کرتے تھے۔ یا سردیوں کا موسم ہے تو وہ اس سے ہیٹ حاصل کرے، پلس روشنی بھی مل جاتی تھی، اس وقت الیکٹریسٹی تو نہیں تھی، تو اسی روشنی میں اپنے باقی کام کر لیتے تھے، کھانا پکانے کا یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ ایک جنگل میں کوئی آگ جمع کرے، روشنی بھی ہو جائے، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے، اور عین اس وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی بینائی ختم ہو جائے، ان کی بصارت چلی جائے، ان کی سننے کی صلاحیت چلی جائے، اندھے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، گونگے ہو جائیں، تو کتنے بدبخت ہیں کہ اب ہر فیسلٹی سامنے موجود تھی، اس سے نفع اٹھانے کی بجائے ان کی اپنی ساری کوالٹیز جاتی رہیں۔ یہی ہوا ہے منافقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمع روشن کی، بالکل جب ہر چیز واضح نظر آ گئی کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، اور عین جب ٹائم آیا کہ یہی یہودی جو تڑی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، یہ اسلام قبول کرتے، عین ٹائم پہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی کا مینار سامنے موجود ہے، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کی بینائی جا چکی ہے، ان کو دیکھ کے بھی اب ایمان قبول نہیں کریں گے۔ دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے
کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، بڑی تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے، اور گرج بھی ہو، اور بجلی بھی چمک رہی ہو، یعنی ایک طوفانی موسم ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے، دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی، اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے، علیہم، اس پر، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی، کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے می برس رہا ہے، اللہ کی رحمت کا، نبی الاسلام کی موجودگی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آسمان سے نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ وحی خالی وحی نہیں آ رہی ہے، اس کے ساتھ پھر جہاد کی اور قتال کی تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں، معاشرے کی جو پابندیاں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں، باپ کو بیٹے سے الگ ہونا پڑے گا، بھائی کو بھائی سے الگ ہونا پڑے گا۔ اب یہ منافقین کا حال یہ ہے، چونکہ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دین پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان یہ اوسیلیٹ کرتے رہتے ہیں، حالات سازگار ہوں تو دین پہ چلیں گے، اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہی اکثر لوگ کرتے ہیں یہ دین کے معاملات۔ اب آپ دیکھ لیں، جب دین پہ چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں، جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بڑے بڑے ایمان والوں کے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے جو 20 آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں، نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 وہ لوگ جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں، اور نمبر 3 منافقین، ان کا ذکر کیا تھا۔ اب یہ پوری وہ تمہید کے بعد اس رکوع کے اندر آیت نمبر 21 سے آن ورڈ آیت نمبر 39 تک یہ مسلسل، اب یہ جو 9 آیات ہیں یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے اپنے مخاطب کو، کہ قرآن اپنے مخاطب سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کی زندگی کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے، یعنی پوری کی پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے دین کی، وہ اس ایک رکوع کے اندر 9 آیات کے اندر بڑی زوردار طریقے سے بنیادی جو باتیں جو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بیان ہوئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کا خطاب، اگرچہ یہ صورت تو مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے ان آیات کا جو سٹارٹ ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ سارے انبیاء کی دعوت کا مقصد
ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت اس رب کی کرنی ہے. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے. اسی لیے یہاں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس اللہ کو مانو، بلکہ کہا جا رہا ہے اس اللہ کی عبادت بھی کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اب اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے، صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے. اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اسے کنٹرول کیا، اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے. اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے. کون سی چیز؟ آکسیجن. پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے، آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا، بالکل فری رکھا ہے. اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر. ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے، کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے، اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے، تو کسی کے بنانے سے بنا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے طور پہ. اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہیں. قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں، نالج میں ہوں. یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے اگلوں کو پیدا کیا، سب کے ایکسپیرینس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، آسمان کسی انسان نے بنائی ہے، انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے اسے. تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے. اس میں کیا قیامت مضمر ہے. رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی. آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں، بہترین سے بہترین سبزی بھی، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے، اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ، اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. تو صرف رزق تمہارے لیے، رزق یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا. اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے. سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں، جس کے بغیر ہم 1.5-2 منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے، کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا، یہ آپ کے لیے فری ہے. تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے، اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا. سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو، چاہے پودوں کی خوراک ہو، چاہے ہماری خوراک ہو. زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو
کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن. یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں. اعدت للکافرین، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. اچھا، یہ کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا، وہ ہم عموماً تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر. اصل جو ترجمہ ہے نا مؤمنون کا یا مسلمون کا، سر تسلیم خم کرنے والے، بات ماننے والے، اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے. کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے. وہ ایک تو وہ ٹرم والا ایمان ہے نا جو ہم ایز اے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ لے اور وہ 5 بنیادی چیزوں پہ چلے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، نہ شکری کرنے کو، اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا. ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہوں. آپ کسی ولیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی عجیب و غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو، الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے. یہ بھی چانس ہوتا ہے نا. تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے. تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے. اچھا، جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے. لیکن وہ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا، اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے.
اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگ و دو کون کرے گا؟ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے۔